بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ سامعین و حاضرین محترم، آج کی یہ جو ویڈیو جو مسئلہ ہم بیان کریں گے وہ یہ ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ثبوت میں کہ جو ہم میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ البتہ تحقیق اللہ رب کائنات نے مومنین پر احسان فرمایا، مومنین پر احسان فرمایا کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا۔ اب جو من ہے اس کا معنی بھی احسان ہے، احسان کا معنی بھی احسان ہو، حالانکہ دونوں عربی کے لفظ ہیں۔ اب من کا معنی یہ ہوگا، آپ جو ہیں ڈکشنری جتنی کتابیں ہیں لغت کی اٹھا کے دیکھ لیں، معنی یہ ہے کہ من اس احسان کو کہا جاتا ہے جس کا بدلہ واپس نہ لٹایا جا سکے، اور احسان مطلقاً وہ احسان جس کا بدلہ دیا جا سکے۔ اب کیونکہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات ہے وہ اللہ رب کائنات کے پیارے حبیب ہیں، تو اس لیے رب نے جب اپنے محبوب کی بات فرمائی، اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات فرمائی، تو فرمایا لقد من اللہ، اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا۔ اب حضور احسان ہے۔ اب دوسری آیت مبارکہ پارہ نمبر 11 میں فرمایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، کہ اے محبوب فرما دیجیے اللہ کا فضل اور اس کی رحمت، اس پہ چاہیے کہ خوشی منائیں وہ، اور یہ بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کا فضل اور رحمت دونوں سے مراد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ فضل سے مراد حضور ہیں، رحمت سے مراد قرآن ہے، لیکن محققین علماء مفسرین کے نزدیک یہ ہے کہ دونوں سے مراد مصطفیٰ کریم کی ذات ہے۔ اب اس کی تفسیر دوسری آیت میں دیکھیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اس میلاد کو اللہ رب کائنات نے فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہے میرے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ اب حضور تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ رحمت جو ہے، حضور رحمت بھی ہیں، حضور فضل بھی ہیں۔ اب دیکھیں اللہ کا ارشاد پارہ نمبر 30 سورہ دہا کے اندر، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ اب چرچا کس چیز کا نام ہے؟ جب حضور کی میلاد آئے تو ہم منہ بند کر کے بیٹھ جائیں گے، چرچا ہے۔ اب یہ یہاں بھی چرچے کا فرمایا، اور فَلْيَفْرَحُوا فرمایا، چاہیے کہ خوشی منائیں۔ اب خوشی کا حکم بھی ہے، اور فرمایا اپنے رب کی جو وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ان کو اللہ کے دن یاد کراؤ۔ یہ اللہ کے دن، اگر چھوٹی چھوٹی نعمتیں ملیں وہ اللہ کے دن ہیں، تو مصطفیٰ کریم تو نعمت عظمیٰ ہے، ان کا ہم تذکرہ کیوں نہ کریں۔ اچھا، ایک اور بات معترضین کے لیے، جو معترضین ہیں، اعتراض کرنے والے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اب سیرت النبی کا جلسہ وہ مناتے ہیں، سیرت النبی کا کس محدث نے باب باندھا؟ صورت ہوگی تو سیرت ہوگی، صورت کی بات کرتے ہی نہیں، حضور کی شان بیان ہو جائے گی۔ تو جس کی سیرت بیان کرتے ہو سونے کی صورت بھی تو بیان کرو، وہ ایسے تھے، وہ ایسے کرتے تھے، ہم ایسے کریں۔ تو اب امام ترمذی نے باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا باب باندھا ہے۔ مسند احمد کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، اور صحیح مسلم شریف کے اندر اور جامع ترمذی شریف کے اندر تینوں جگہ مختلف سند کے ساتھ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ مسلم شریف کے اندر ابن ابی شیبہ اور جامع ترمذی شریف کے اندر محمد بن بشار کے حوالے سے، اور مسند احمد کے اندر بھی حدیث مبارکہ موجود ہے۔ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لے کر گئے، آگے صحابہ حلقہ باندھ کر کچھ ذکر کر رہے تھے، کوئی کہہ رہا ہے کہ اللہ نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، آدم کو صفی اللہ بنایا۔ حضور نے فرمایا ہاں وہ ایسے ہی ہیں، انا حبیب اللہ،
ولا فخرا، اور میں اللہ کا حبیب ہوں، مجھے اس پر فخر نہیں۔ اگر لمبی حدیث مبارکہ ہے۔ اب کیا خود سرکار اپنا میلاد بیان کر رہے ہیں۔ ایک بات یہ صحابہ نے حضور کا میلاد بیان کیا، اب ان کو پتہ ہی نہیں میلاد ہے کیا، وہی صحابہ نے میلاد منایا۔ بدبخت انسان، اگر صحابہ میلاد نہیں منائیں گے پھر کون منائے گا؟ صحابہ تو ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی حضور کی چرچے کرتے تھے۔ اب ہر صحابی، اب دیکھیں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہہ، حضور سے بڑھ کر حسین ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، گویا کہ سورج میرے مصطفیٰ کے چہرے گرد گھوم رہا ہے۔ یہ میلاد فرماتے ہیں حضرت حسان بن ثابت کو آپ دیکھیں، وہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ مولا علی قاری نے اس کی شرح میں کہتا کہ میں نہیں دیکھا، کہ فرماتے ہیں قَطُّ عَيْنًا، یا رسول اللہ سے عین ہی نہیں، میری آنکھ نہیں، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا کہ حضور جیسا حسین کسی آنکھ نے نہیں، کیوں دیکھتی، رب نے بنایا ہی نہیں ہے۔ آپ فرمایا سرکار نے پوچھا ما اجلسکم، کیوں تم بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اس لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نے آپ کے ہم پر ہمیں ہدایت دی آپ کے ذریعے، اور منا علینا بی کا یا رسول اللہ، اور آپ کے ذریعے ہم پر احسان فرمایا۔ اور یہ الفاظ موجود ہیں، آپ ان کا یہ معنی کیا مراد لیتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں یہ اسلام ہے، تو اسلام بھی سرکار کے لیے ملا، قرآن ہے، قرآن بھی حضور کی وجہ سے ملا، حضور ہی نہ تشریف لاتے تو اور کیا ملتا؟ لہٰذا سب احسان سے بڑا احسان میرے مصطفیٰ کریم کی ذات گرامی ہے، جس کی وجہ سے سب چیزیں ہمیں ملی۔ لہٰذا یہ میلاد خود مسلم شریف کے اندر اور جامع ترمذی شریف کے اندر، مسند احمد کے اندر موجود ہے۔ اگر دیوبندیوں کو نظر نہیں آتا، نجدیوں کو نظر نہیں آتا، اس سے یہ مراد نہیں ہے۔ اب دیکھیں اسی جلسے کا نام سیرت النبی کانفرنس، ختم بخاری رکھ دیا جائے اور مدح صحابہ رکھ دیا جائے، جائز ہو جائے گا؟ کھا جائے تو میرے نبی کا غم، تو اتنا بغض میں اتنا آگے گزر گیا ہے کہ میرے نبی کے بغض میں تو اتنا گزر گیا، باقی سب چیزیں مانتا ہے، بس نسبت اس کی رسول کے ساتھ لگ جائے، وہ تجھے نہیں مانتا تو تعظیم بھی کرتا ہے تو نجدی مرے دل سے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ لہٰذا اب ویڈیو جو ہم نے بنائی تھی اس کے اندر ہوا یہ تھا کہ دیوبندی مقطع فکر کے مولوی نے کہا تھا کہ یہ 12 ربیع الاول کو تاریخ ولادت نہیں ہے فتاوی رضیہ میں نے اس سے سب دلائل کے ساتھ اور اسی کتاب سے میں نے دکھایا تھا، یہ نشر الطیب مولوی اشرف تھانوی کی ہے، اور اس کے پیروکار اتنے جھوٹے ہیں، جب ان کی دم پہ پاؤں آتا ہے تو اشرف تھانوی کو گالیاں دیتے ہیں، اس کو نہیں مانتے۔ لہٰذا ان لوگوں سے کوئی بعید نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کریں تو کر سکتے ہیں۔ آئیں آپ میلاد اس سے ثابت کرتے ہیں۔ اس میں پہلی فصل ہی جو لکھی ہے یہ آپ کو نظر آئے گی انشاءاللہ کیمرے میں، یہ دیکھ لیں، پہلی فصل نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور پہلی فصل ہے صفحہ 9 ہے نشر الطیب۔ اس کے بعد اس نے آگے میلاد بھی بیان کیا ہے، اور آگے جو اس نے 7ویں فصل صفحہ 27 پر لکھی ہے اے ولادت شریفہ، میلاد شریف میں لکھی ہے، اس میں حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے اس نے۔ تو ابن سعد اور ابو نعیم اور ابن ساکر نے ابن عباس سے روایت کیا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو کہیں دور نہ بھیجتی تھیں، دن رات آپ کے ساتھ رہتی تھیں، تو آپ اپنی بہن کے ساتھ چلے گئے تو فرماتی ہیں بادل حضور کے اوپر سایہ کرتے۔ یہ لمحہ چوڑا واقعہ اس نے لکھا اپنی کتاب میں۔ اب بھی واقعی بولیں گے جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ یہ ان کے جو بڑے ہیں ان کی کتاب سے دکھا رہا ہوں۔ تو نور محمدی کی جو فصل ہے اس میں بھی اس نے لکھا کہ اچھا میلاد نام کیا ہے؟ ذکر مصطفیٰ کا نام میلاد ہے، یہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ تو اس میں بھی انہوں نے میلاد کا ذکر کیا ہوا ہے، تو یہ ان کی اپنی کتاب ہے۔ آگے وہ چل کے اور بتاؤں گا، تھانوی نے یہ بھی لکھا ہے کہ نالین مقدس، نالین مصطفیٰ علیہ السلام کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کرنا جائز ہے، اور صرف جائز ہی نہیں بلکہ اس کا وسیلہ پیش کرنا ہر مشکل حل ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھ لیں، آج کی دیوبندی اپنے کابر کو نہیں مانتے، تو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی تو ہم نے چھوٹا آپریشن کیا ہے، انشاءاللہ مزید اگر کوئی انہوں نے بات کی اور سامنے اگر بات بھی نہیں کرتے تو پھر انشاءاللہ بڑا آپریشن کریں گے۔ امید ہے اللہ ان کو عمل کی توفیق عطا فرمائے گا۔